بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز پارٹ 5۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ اس دن میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور وچار کرنے لگے۔ ابرس نے کہا، میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکا نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں، قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایکا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا، اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ابرس تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتوں، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے۔ ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور سے آوازیں آئیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہ کریں گے۔ ابرس نے کہا، یہی ہونا چاہیے۔ جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، کیا ہم ایسے ہی بے حس، ایسے ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لات و عزا کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود ہبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا خود منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرس نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارا معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بات بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا،
खुदा परस्ती का तालीम देगा। आओ रोवो, खूब दिल खोल कर रोवो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी, कैसा होगा वह ज़माना। अबरस की आंखें भीग गई, मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे थे। अबू जहल ने कहा, मुक़द्दस हुबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूँगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा ना कर सकोगे। देखोगे अपनी आँखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अबरस ने कहा, है, क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की ज़ोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूँ तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, चूँकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरस को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में सबके साथ इकरार कर लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछा न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस सीरीज़ के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारा ताउन करें। अल्लाह हाफिज़।